پیر ہے وہ ٹھیک ہے، گنہگار تو ہے، لیکن پیر ہے کیا ہے بتائیے؟ پیر نہیں ہے وہ میں نے پوچھا، میں جتنا سوال ہے آپ پیر ہیں یا نہیں ہیں میں جاننا چاہتا ہوں، پھر آگے بات کروں گا نا، آپ پیر ہو یا کیا؟ ہاں بھائی آپ ان کے مرید ہیں؟ ہاں صحیح بولو بھائی، جو آدمی صحیح ہوتا ہے وہ صحیح بات کرتا ہے، جو آدمی غلط ہوتا ہے وہ غلط بات کرتا ہے۔ اگر آپ پیر ہیں بولو میں پیر ہوں۔ ہاں کیا نام ہے آپ کا؟ ندیم کیا؟ ندیم قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی؟ نقشبندی ہے، اور یہ سب آپ کے مرید ہیں؟ تو سب سے پہلے جو پیری مریدی ہے یہ آپ نے کیوں کیا؟ قرآن میں حکم ہے پیری مریدی کا؟ ایک منٹ میں سکھانا چاہتا ہوں آپ کو، قرآن میں حکم ہے پیری مریدی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی پیری مریدی کی، صحابہ کرام نے پیری مریدی کیا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اجمعین نے پیری مریدی کیا، امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اجمعین نے پیری مریدی کیا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کس راستے پہ جا رہے ہیں آپ؟ اگر ان لوگوں نے کیا تو آپ جو کر رہے ہیں صحیح، اگر ان لوگوں نے نہیں کیا آپ کر رہے تو غلط ہے میرے بھائی، غلط کام نہیں کرو۔ آپ پیر بنے ہو، ان کو مرید بنائے ہو، کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، جس نے میری پیروی کی وہ جنت میں گیا، اور جس نے میری پیروی نہیں کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو جو ہدایت یافتہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے والے گروپ وہ ہے ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پہ میں اور میرے صحابہ ہیں۔ میرے بھائی تو پیری مریدی اللہ کا حکم ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، صحابہ نے کیا ہو، تابعین نے کیا ہو، جو سچے پکے مومن مسلمان تھے، تو یہ کام کرنا صحیح ہے۔ اگر نہیں کیا ان لوگوں نے تو یہ کام کرنا صحیح نہیں، غلط ہے، آپ چھوڑ دیجئے، مت کیجئے۔ سمجھ گئے میرے بھائی؟ ہمارا مقصد ہے آپ کو صحیح راستہ دکھانا، صحیح بات بتانا، یہ مقصد ہے ہمارا۔ یہ مدینہ میں ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں تعلیم دیا پیری مریدی کا؟ وہ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے پیشاب پہ کھانے کا طریقہ بتا دیا، سونے کا طریقہ بتا دیا، کھانے پینے کا طریقہ بتا دیا، شادی بیاہ کا طریقہ بتا دیا، چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا دی، پیری مریدی کا طریقہ نہیں بتایا؟ اگر بتایا تو کہاں؟ جو چیز ثابت نہیں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مت کیجیے میرے بھائی، اس کو چھوڑیے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہم آپ کو ایک صحیح رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، صحیح راستہ بتانا چاہتے ہیں، اور اگر آپ صحیح ہیں تو مجھے بتا دو، میں بھی شروع کر دیتا ہوں، بلکہ میں بھی آپ کا مرید بن جاتا ہوں۔ بسم اللہ، سمجھ گئے میرے بھائی؟ اس لیے نہ کریں۔ اور دوسری غلطی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مردوں کے لیے سفید کلر سب سے افضل ہے، زندہ ہو تو بھی اور مر گئے تو بھی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید کلر کا کپڑا استعمال کرو اور اپنے مردوں کو بھی اسی میں کفن پہناؤ۔ تو سفید کلر زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا۔ اور آپ نے دیکھیے، آپ نے خود کون سا کلر پہنا، اپنے مریدوں کو کون سا کلر پہنا؟ سب سفید میں۔ بھائی صرف ایک منٹ، یہ جو کلر، ایک منٹ، جو کلر خاص کیا نا، یہ خاص نہیں کرنا چاہیے۔ کلر خاص کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا کلر خاص کرے۔ پیر صاحب کو کوئی حق نہیں ہے کہ کوئی کلر اپنے مرید کو دے یا خود اپنے لیے کوئی خاص کلر کرے، کوئی حق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کیا ہے سفید کلر، زندوں کے لیے مردوں کے لیے بھی۔ اگر کلر خاص کرنا ہے تو وہ کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص کیا، نہیں تو آپ پھر جو کلر چاہے پہنے۔ لیکن ابھی جو آپ نے کلر پہنا ہے یہ پیری مریدی کا کلر ہے۔ اگر پیری مریدی کا نہ ہوتا، آپ کہتے جی ملتان میں اسی کلر کا کپڑا پہنا جاتا ہے، تو کچھ نہیں کہتا۔ اگر آپ یہ کہتے جی ہمارے علاقے میں اسی کلر کا کپڑا سارے لوگ پہنتے ہیں، میں کچھ نہیں کہتا۔ لیکن یہ تو ایسا نہیں ہے، یہ نہ شہر کا کلر ہے نہ علاقے کا کلر ہے، یہ تو پیری مریدی کا کلر ہے۔ تو میرے بھائی اس کلر کو پسند کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کلر کو پسند کیا ہے، اپنی طرف سے کوئی کلر خاص نہ کرے میرے بھائی، اور ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سنت پر چلے۔
ان کے خلاف ورزی نہ کرے کسی مسئلے میں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو اللہ کے حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور صحابہ کرام نے جو کلر استعمال کیا، جس کلر کو پسند کیا، اس کلر کو ہمیں پسند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وہ لوگ صحابہ کی جماعت گارنٹڈ مسلمان ہیں. ان کے بارے میں شک بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ غلط ہیں. انہوں نے یہ کلر خاص کیا نہیں کیا. اس لیے میرے بھائی ایک منٹ، ہم اور آپ سب مل کر جن کو مانتے ہیں ان کے راستے پر چلیں، ان کے طریقے پر چلیں. وہ اللہ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، صحابہ کرام کا طریقہ ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کا طریقہ ہے، امام بخاری، امام مسلم کا طریقہ ہے. اب شیخ عبد القادر جیلانی کا طریقہ ہے. شیخ عبد القادر جیلانی نے کچھ اپنا خاص کیا رنگ تو ثابت کر سکتا ہے؟ تو میرے بھائی کہاں چلائے ہیں؟ مدینہ آئے ہیں الحمدللہ، یہاں سے صحیح چیز سمجھ کر اور صحیح چیز کو لے کر کے یہاں سے جائیے. ضروری نہیں کہ جو لائے ہیں اسی کو یہاں سے نہیں. گناہ لے کے آیا ہے آدمی، یہاں سے نیکیاں لے کر کے جائے. گناہ لے کر کے آیا ہے، اللہ سے معافی کرا کر کے صاف ہو کر کے یہاں سے جائے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بند کر دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیعت اور پیر مریدی سے متعلق چند دنوں سے ایک ویڈیو واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ پر گشت کر رہی ہے، جس میں کوئی وہابی ذہنیت کے شخص لوگوں کو غالباً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مسجد میں کچھ تعلیم دینا چاہتے ہیں، اور بیعت اور پیری مریدی کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، اور قرآن پاک میں، احادیث شریفہ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. صحابہ کرام نے، اہل بیت نے اور ائمہ اربعہ نے اور ائمہ طریقت نے بھی اس پر کوئی عمل نہیں کیا ہے، یہ وہ بتانا چاہتے ہیں. ان کے ان ساری تفصیلات کا شرعی پیمانے پر میں جواب دینے کی کوشش تو کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس سے پہلے چند باتیں یہ جناب کے متعلق بتانا ہم ضروری سمجھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا جو انداز گفتگو ہے یہ بالکل جارحانہ ہے، اور یہ شخص دوسرے لوگوں کو، سامنے بیٹھے ہوئے حضرات کو بالکل حقیر سمجھ کر گفتگو کر رہے ہیں. چنانچہ انہوں نے پہلے یہ پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو وہاں جو جناب اپنے چند مریدین کے ساتھ یا چند حضرات کے ساتھ، احباب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جواب میں کہا ہم تو گناہ گار ہیں. تو دیکھیے کتنا متواضعانہ ان کا کلام تھا، کیسی انکساری سے وہ گفتگو کر رہے ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں. اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ اللہ کے گھر میں بھی بیٹھا ہے، مسجد میں بھی ہے، اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے، اور سب سے افضل ترین مسجد جہاں پر ثواب کی بے شمار بشارتیں ہیں، ایسے مقدس مقام میں رہ کر بھی خود کے متعلق یہ تصور رکھتا ہے کہ ہم اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود اپنے آپ کو گناہ گار ہی سمجھتے ہیں. یہ تصور کتنا بہترین تصور ہے، اور یہی تصور ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، صحابہ کرام نے دیا ہے، اہل بیت پاک نے دیا ہے. تو انہوں نے جواب میں اپنے متواضعانہ طور پر کہا کہ میں گناہ گار ہوں. تو اب ان کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ جناب ماشاءاللہ آپ تو نیک ہیں، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا وغیرہ، اس طرح کوئی ان کی گفتگو ہونی چاہیے تھی. لیکن آپ غور کریں ویڈیو میں، وہ جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں گناہ گار تو ہیں. اب اندازہ کریں معاذ اللہ کوئی آدمی خود کو گناہ گار کر رہا ہے تو ان کو کیا حق پہنچتا ہے وہ مقابل والے کو گناہ گار کہے. اسلام میں عار دلانا جائز نہیں ہے، بلکہ بعض احادیث شریفہ میں تو یہ ذکر آتا ہے کہ کسی آدمی کے توبہ کے بعد اس کو گناہ سے یاد کیا جائے اور عار دلائی جائے تو یہ شخص بھی اس گناہ میں مبتلا ہوگا. تو یہ گویا اپنے آپ کو بڑے نیکوکار سمجھ رہے ہیں، اور اسی لیے سامنے والے کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں گناہ گار تو ہے. اور پھر دوسری بات ان کی گفتگو میں یہ قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں،
پیر ہیں، مرید ہیں، کیا ہیں، یہ تفتیش کرنے کی انہیں کیا ضرورت؟ اور مسجد میں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں، جب اللہ کے گھر میں ہمارے پاس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اولیاء کرام کا ذکر ہوتا ہے، تو یہ برملا کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، رسول کا یا اولیاء کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت؟ تو جناب آپ مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کے اعمال کا تجسس کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے اعمال کی چھان بین کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو کس نے حق دیا لوگوں کے اعمال کی چھان بین کرے؟ قرآن پاک تو کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، ایمان والے ایک دوسرے کے اعمال کی جاسوسی نہ کریں، ان کے احوال پر انہیں چھوڑیں۔ تو یہ تجسس کر رہے ہیں، گناہ کبیرہ انجام دے رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کر۔ ایک تو گناہ ان سے یہ ہوا کہ وہ مقابل والے کو حقیر سمجھے، ہاں گناہ گار تو ہے یہ کہہ کر، اور دوسرا پھر اس کے اعمال کا تجسس کر رہے ہیں۔ اور ایک بات یہاں پر یہ غور کرنے کی ہے کہ نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ شخص کہہ رہے ہیں کہ حضور نے پیشاب کرنے کا طریقہ تک بتایا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سب کچھ سکھایا، لیکن سکھانے کے لیے کیا اتنے معمولی سی چیزوں کا ذکر کیا جائے؟ اللہ کے حبیب نے اللہ کا عرفان دیا، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ ایمان جیسی دولت عطا فرمائی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کرنا اور اچھی باتوں کی نسبت کرنی چاہیے، نہ کہ یہ بتاتے ہیں آپ ایسا سکھایا ویسا سکھایا۔ اگرچہ کہ اس طرح کا ذکر ہمیں احادیث شریفہ میں ملتا ہے، لیکن اس وقت ملتا ہے جب کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں نے حقارت کے طور پر کہا تھا، تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا۔ یہاں کون سنت کی حقارت بیان کر رہا تھا معاذ اللہ، جو یہ طریقہ اختیار کیا گیا؟ اور اس کے بعد یہاں میلاد بیعت کے متعلق پیر مریدی کیا چیز ہے، اس کے متعلق اور اس کا ثبوت کہاں ہے، اس کے بارے میں چند باتیں ہم عرض کریں گے، سماعت فرمائے۔ سب سے پہلے ہمیں بیعت کے متعلق سمجھنا چاہیے، بیعت دراصل ایک وعدے کا نام ہے، ایک وعدے کا نام ہے جس میں بندہ اپنے سے اعلیٰ مرتبہ لوگوں کے پاس یہ اقرار کرتا ہے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہ میں نیکی پر پابندی کروں گا، برائیوں سے پرہیز کروں گا، جس کا نام بیعت ہے۔ تو کسی کام کے کرنے کا وعدہ جو کیا جاتا ہے، احادیث شریفہ میں ایک دو نہیں سینکڑوں مقامات پر اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ صحابہ اکرام حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کیے ہیں، اور کوئی برائی سے بچنے کا وعدہ کیا ہے اور کسی نیکی پر استقامت رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہ اعمال خیر کی طرف راغب ہونے اور برائی سے بچنے، یہ دونوں کے اقرار کا نام بیعت ہے۔ اگر صرف کلمہ پڑھ لینا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ارشاد فرمایا اس پر عمل کر لینا، بات اسی کے لیے کافی ہو جائے، بیعت کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو آپ یہ چند آیتیں تلاوت سماعت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، جو لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ تو یہ جو بیعت کی گئی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سننے کے بعد اس خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لی گئی تھی۔ تو ان بیعت کرنے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ رب تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ تو دیکھیے، یہ مسلمان ہو چکے تھے، اسلام لا چکے تھے، فرائض ادا کر رہے تھے، مگر اس کے باوجود ایک کسی خاص کام کے لیے بیعت کر رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی خاص عمل کے لیے بیعت کرنا یہ بالکل درست ہے۔ اور سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12 میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا۔ آیت کریمہ بڑی طویل ہے، تفصیل ہے اس میں۔ یہ بتایا گیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں اور وہ اس بات پر آپ کے دست پاک پر بیعت کریں کہ وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گے، زنا سے بچیں گے، اولاد کا قتل نہیں کریں گے، ایک دوسرے پہ تہمت و الزام نہیں لگائیں گے، اور کسی بھی نیک کام میں نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہ ساری باتوں پر انہوں نے بیعت کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فبایعہن، اے حبیب آپ ان کی بیعت قبول کیجئے، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں معافی طلب کیجئے۔ تو اس آیت پاک سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام قبول کرنے کے علاوہ بھی بہت سارے نیک کاموں کے لیے اور برائیوں سے بچنے کے لیے
بیعت مومن عورتوں نے مومن مردوں نے کی ہے۔ تو یہ جو طریقہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہا، صحابہ اکرام کے دور میں بھی رہا، صحابہ اکرام کی زندگی میں ایسے کئی امور ہمیں ملتے ہیں کہ خاص حضرات ان کے ہاتھ پر آ کر بیعت کرتے تھے۔ یہ خلافت والی بیعت کی بات نہیں کی جا رہی ہے، وہ تو سب نے کی ہے، لیکن منفرد طور پر بھی کئی حضرات نے بیعت کی ہے اور انہوں نے ان کو تلقین بھی کی ہے۔ یہ سارے امور ہمیں ملتے ہیں۔ چنانچہ جو آیت کریمہ اوپر گزری ہے اس کی تفصیل بخاری کی اس حدیث شریف سے ملتی ہے کہ حضرت عروہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، فمن اقر بهذا الشرط من المؤمنات، کہ مومن عورتوں میں سے جس نے بھی یہ شرط قبول کی، اس کا اقرار کیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا؟ فرماتی ہیں، قال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد بایعتک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہاری بیعت قبول کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4891۔ اس کے علاوہ اور ایک حدیث پاک ہے صحیح مسلم کی، اس سے بھی ایمان اسلام کے علاوہ کار خیر پر بیعت کرنے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت مجاشع بن مسعود سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے آیا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، ان الہجرت قد مضت لأہلها، جو ہجرت کرنے والے اس زمانے میں تھے ان کے لیے ہجرت ختم ہو گئی۔ اب کیا ہے؟ فرماتے ہیں، ولیکن علی الاسلام والجہاد والخیر، البتہ اسلام قبول کرنے پر، حق کے لیے لڑنے پر اور ہر خیر کے کام پر بیعت لی جاتی ہے۔ تو یہاں لفظ خیر یہ بتا رہا ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج پر پابندی وغیرہ، نیک اعمال پر پابندی، ذکر و اذکار پر پابندی، یہ سارے امور پر پابندی کے لیے جو بیعت کی جاتی ہے وہ بالکل درست ہے، اور یہی بیعت کا سلسلہ طریقہ ہمارے اکابر بزرگان دین اولیاء کرام میں جاری رہا ہے۔ یہ مختصر سی چند باتیں ہیں، ان سے ساری تفصیلات کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لوگوں کو نیک توفیق دے۔ آخری بات یہ عرض کروں گا، یہ کوئی رنگ وغیرہ پر بھی کوئی گفتگو کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ اسلام میں کہاں ہے وغیرہ وغیرہ، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ انہوں نے جو لال اوڑھنی اوڑھ رکھی ہے، لال رومال جو اوڑھ رکھا ہے، تو اس کا بھی ذرا ثبوت حدیث پاک سے بتا دیجئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا رومال کبھی اوڑھا ہو، اپنے سر انور پر ڈالا ہو، یا صحابہ اکرام نے کبھی ایسا طریقہ اختیار کیا ہو۔ ذرا اپنے اعمال کا بھی جائزہ، اپنے لباس کا بھی جائزہ لے لینا چاہیے، پھر تاکہ دوسروں پر جب اعتراض کر رہے ہیں تو خود اپنے پر اعتراض نہ آ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔